تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کی تکریم کرتے ہوئے اس کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایمان اور فضل والی نعمتیں عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی بندگی ساری مخلوقات کا ہدف اور مقصد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ آپ نے فضائل لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام پر درود و سلام اور رحمتیں نازل فرمائے۔ میں آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اس آیت کریمہ نے زندگی کے ہدف، ذمہ داری اور مقصد کی منظر کشی کی ہے۔ وہ اس طرح کہ مسلمان کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، حیات و ممات اللہ کے لیے ہے جو یوم جزا کا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا اور ہمیں زندگی عنایت کی۔ اس آیت کی تلاوت، اس کے ذریعے واعظ اور اس میں غور و فکر عظیم مفاہیم اور معانی کو جلا بخشتے ہیں۔ ایسے خوبصورت معانی کی تجدید ہوتی ہے جن کا ہر وقت ذہن میں تازہ رہنا ضروری ہے، جنہیں غفلت یا فراموشی کے دائرے میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ خوبصورت معنی یہ ہے کہ انسان کی نماز، عبادت، زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ انسان اپنے تمام امور میں خالق، رازق، مختار کل اور مدبر ذات کے تابع ہو۔ انسان اپنے تمام معاملات میں رضائے الہی کا متلاشی ہو، اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی تمنا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رضائے الہی کا متلاشی بولتا ہے تو اللہ کے لیے، کوئی کام کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، رات، دن، صبح اور شام اس کا ہر وقت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ آیت اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے، اور وہ ہے عبودیت، کہ مسلمان کسی چیز کو بھی اپنائے یا چھوڑے، ہر اقدام اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اخلاص کے باعث ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اشتیاق کی بنا پر ہو، اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کے فضل کی تمنا کے لیے ہو۔ حلال خوری، حرام سے دوری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق، آنکھوں کی حفاظت اور حجاب، اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ آپ کہہ دیں میری نماز اور قربانی، یعنی حصول قرب الہی کے لیے بنیادی ترین اور عظیم ترین عبادات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے۔ ڈھیروں اجر و ثواب کا متلاشی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل اور سنتوں کا بھی خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پا لیتا ہے، جس کی بدولت اس کی روح اور جسم رفعت و طہارت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پس جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ کہہ دیں میری نماز اور میری قربانی، یعنی اللہ کے لیے قربانی اور جانور ذبح کرنا عظیم ترین عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کے ساتھ منسلک کر کے فرمایا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس عبادت میں
بھی مخصوص اہداف اور مقاصد ہیں، اسی لیے اسے ہر شریعت میں شامل کیا گیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پسند فرماتا ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ایمان کے بنیادی امور میں شامل ہے، عقیدہ توحید کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ اس کو قربانی بھی کہتے ہیں۔ اسلام میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کا جانور روز قیامت اپنے چپڑے، بال اور کھروں سمیت پورے جسم کے ساتھ حاضر ہوگا اور اسے بندے کے ترازو میں شامل کر دیا جائے گا، بشرطے کہ قربانی اللہ کے لیے کی گئی ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ ہو۔ اس لیے جانور کسی حجر، شجر، قبر یا ولی کے لیے ذبح نہ کیا جائے، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص طور پر ذبح کیا جائے۔ یہ شرک ہے کہ قربانی اور جانور غیر اللہ کے لیے پیش کیے جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جملے بتلائے: غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، والدین کو لعنت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بدعتی شخص کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، زمین کا ڈانڈا بدلنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق ہو، اوامر و نواہی کے مطابق ہو۔ زندگی میں خوشی، غمی، رات اور دن سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ زندگی میں اٹھنا، بیٹھنا، حرکت و سکونت، نیند اور بیداری، خرید و فروخت، کھانا اور پینا، تعلیم و تعلم، تجارت اور ملازمت، الغرض ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جائے اور زندگی کے سفر میں اس طرح گم ہو جائے کہ اسے اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کا ہی علم نہ ہو اور اپنے یکتا پروردگار کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا بیٹھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ مسلمان کا ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہو جائے، انسان کی ساری زندگی اور لین دین سب سمیت اس کا انجام کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہو۔ اس طرح مسلمان اللہ کے لیے زندہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی زندگی گزارے گا۔ اگر ہم یہ والی زندگی گزاریں، اس کی رضا کے مطابق بسر کریں، اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت کریں اور ناپسند چیزوں کو ناپسند جانیں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جلا بخشیں، تو یہ زندگی انتہائی خوشگوار اور پر لطف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ مسلمان کی ہمیشہ یہی حالت ہوتی ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی لمحہ یا لحظہ ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ یا ذکر الہی یا عبادت الہی سے دور ہو۔ اللہ رب العالمین کی زندگی اس طرح بھی ہوگی کہ اپنی عمر تعمیر و ترقی میں صرف کریں، عقل کو دھرتی سنوارنے کے لیے کام میں لائیں، صنعتی اور زرعی ترقی میں استعمال کریں، معاشرتی زندگی میں بہتری لائیں، امن و خوشحالی قائم کریں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، تو اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحت اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، آپ بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اولین و آخرین سب کا
معبود ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور متقین کے ولی ہیں۔ میں اپنے آپ اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقوق ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ جو مسلمان اپنی زندگی اللہ کے لیے بنا لے تو بارش کی طرح ہوتا ہے، جہاں بھی جائے فائدہ پہنچاتا ہے، دلوں میں امید کی کرن جگاتا ہے، اللہ پر اعتماد کو مضبوط کرتا ہے، زندگی میں خدا ترسی کو فروغ دیتا ہے، خیر پھیلاتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، کمزور، یتیم اور بیماروں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ اسی طرح جس شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اللہ کے سوا کسی سے بدلے یا شکر کا بھی متمنی نہیں ہوتا، وہ اپنے مشن میں بڑھتا چلا جاتا ہے، کسی کی نکتہ چینی اور اعتراضات اس کے قدموں کو روک نہیں پاتے۔ اس کی زبان یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی کلمہ شکر۔ ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا ہی اداس بنانے والا ہوگا اور جس کی تیوری چڑھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں چہرے کی شادابی اور فرحت عطا کی، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا۔ اللہ کے بندے رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے، نیز اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ اپنے دشمنوں کو اور دین کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کے قریب کرنے والے ہر قول و عمل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور جہنم کے قریب کرنے والے ہر قول و عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتے ہیں، چاہے ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، چاہے وہ ہمارے علم میں ہے یا ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے، یا اللہ ہماری دینی حالت بھی بہتر فرما دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے، وہیں پر ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے خیر میں اضافے کا باعث بنا دے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جامع بھلائی کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبیر فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد مت فرما۔ یا اللہ ہم پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا شکر، ذکر اور تیری جانب انابت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری حجت کو ثابت فرما دے اور ہماری زبانوں کو سیدھے فرما دے اور ہمارے سینوں کے کینوں کو نکال باہر فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہی ترقی و تنزلی دینے والا ہے۔ یا اللہ تیری نعمتوں کے خاتمے اور تیری عافیت کے خاتمے اور تیری اچانک پکڑ اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم ہر قسم کی عارضی، سستی، بخل اور عاجزی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے بہتر انجام کار کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت، برکت، رزق اور فضل کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین
اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی ہر خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قربت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وہ تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اس کی اللہ کا یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔